تو وہ ہدایت جو ڈائریکٹلی یہودیوں کے لیے نازل ہوئی تھی اس سے انہوں نے تو استفادہ نہیں کیا، لیکن اوس اور خزرج نے کر لیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ورنہ یہ تو رشتہ داری بنائے بیٹھے تھے نا بنی اسرائیل. 80 ورگا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اٹھا کے پرے پھینکا. اور امی جاہل لوگ جن کو امی کہا جاتا تھا، اوس اور خزرج، ان کو اللہ نے دنیا کا امام بنا دیا کتابوں کو ماننے کی وجہ سے. یہ بابوں کو مانتے رہ گئے، اپنے علماء یہود کو. یہودی علماء نہیں کہا نا، آگے آپ کو پتا چلے گا وہ کس طریقے سے مخالفت کرتے تھے نبی اسلام کی. یہ تو اب 3-4 سپارے چلنے اس کے اوپر ہے، کیا کیا سازشیں کرتے تھے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شیو ہے کہ نبی بھی موجود ہو، مولوی کے ورگلانے کے اوپر عوام الناس نبی کی بات نہیں سنتی، مولوی کی بات کے پیچھے لگ جاتی ہے. تو سر آج اگر مولوی کی بات کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں اور کتاب و سنت کو نہیں مان رہے تو زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. علماء یہود کے پیچھے لگ کے 10 یہودی بھی نہیں تھے جو ایمان لائے اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں. اور قرآن حکیم کا کتنا اچھا خاصا حصہ یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے. آیات تو نازل ہوئی لیکن فائدہ ان کو کوئی نہیں ہوئی. فائدہ کس کو ہو گیا؟ دوسروں، جنہوں نے ان کتابوں کو مان لیا، ان باتوں کو مان لیا، تعلیمات کو مان لیا. تو اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جو کتابوں کو پیغمبروں کو مان لے وہ اللہ کا سگا ہے، اور جو نہ مانے چاہے وہ پیغمبروں کی اولاد بھی ہے. یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کی. تو خونی رشتہ کوئی کام نہیں آیا جب انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. چاہے بنو اسرائیل ہوں یا آج بنو اسماعیل ہوں. یہ ہمارے جو سید لوگ کہلواتے ہیں یہ بنو اسماعیل ہیں، ان کے اندر بھی کافی کیڑا گھسا ہوا ہوتا ہے. وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں امتی، ایک امتی آیا سی، امتیاں یہ گل ہے. ہم ان کے امتی تو نہیں ہیں، امتی تو نبی علیہ السلام کے ہیں، حالانکہ خود بھی امتی ہیں. تو ان کے دماغ میں بھی کیڑا آیا ہوتا ہے. تو ان کو یہ بات بتائیں کہ آپ کی نسبت آپ کو کام نہیں آئے گی اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی نہ کی. یہاں دیکھ لیں اللہ نے فرمایا تم اپنا عہد پورا کرو. ایک بڑا عہد الستو بربکم قالوا بلا، جو روحوں سے عہد لیا تھا. اور دوسرا عہد جو تمہارے پیغمبر تم سے لے کے گئے تھے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ہے. آج بھی وہ عہد پورا کر لو، آج بھی تم سے صلح ہو سکتی ہے. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر جو نازل ہوئی ہے اس حال میں کہ تمہارے پاس جو پہلے سے کتابیں موجود ہیں وہ ان کی بھی تصدیق کرتی ہے. یہ کتاب یہ نہیں کہتی کہ تمہاری کتابیں غلط ہیں، یہ تو ایسی کتاب ہے جو تمہاری کتابوں کو صحیح مان رہی ہے. یہاں تو کہہ رہی ہو کتابیں نہیں ہیں پھر تمہیں ریلیکٹنٹ ہو جاؤ. تم یہ تو کہہ رہی ہے تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی، تو یہ کتاب تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے. کس اعتبار سے؟ ایک اس اعتبار سے کہ ان کتابوں کو اللہ کی کتاب مان رہی ہے، اور اس اعتبار سے بھی تصدیق کر رہی ہے کہ ان کتابوں میں موجود تھا کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے، ان پہ کتاب نازل ہوگی. تو قرآن پریکٹیکلی اس کتابوں کی تصدیق ہے، کیونکہ ان کتابوں میں جو پیش گوئی تھی وہ پوری کس طرح ہوئی؟ قرآن کے آنے سے. تو گویا قرآن نے آ کے ان کتابوں کو سچا ثابت کر دیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے، لو آ گئے. اس میں لکھا ہے ان پہ کتاب نازل ہوگی، لوگ نازل ہوگی. دو اعتبار سے تصدیق کر رہی ہے. ایک تو یہ ان کتابوں کو صحیح بھی کہہ رہی ہے، اور ان کتابوں کی سٹیٹمنٹ کی پریکٹیکل نشانی بن کے یہ کتاب آ گئی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے تم تو کافر نہ بنو اس کتاب کے، تم تو منکر نہ بنو، تمہیں تو پتہ ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو چند ٹکوں کے عوض بیچو تو مت. دنیا کے نفع کی خاطر تم پیغمبر کا انکار کر رہے ہو. تمہاری چودراہٹ ختم، ظاہر ہے وہ نذرانے لے رہے تھے، ان کی ساری چیزیں وابستہ تھیں. جب نبی کے آگے جھک جاتے تو سب سٹیٹس ختم. آج بھی اگر علماء کتاب و سنت کو مانے تو وہ اپنے فرقے کی مسجد میں سروائیو نہیں کر سکتے، کوئی ایک بات ان کے خلاف نہیں وہ کر سکتے. تو پہلے بھی ایسا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے تم تو پہلے کافر نہ بنو اور چند ٹکوں کے عوض دین نہ بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھے سے ڈرو. یعنی بار بار اللہ تعالیٰ دیکھیں ڈرنے کا ذکر کر رہا ہے کہ اگر تمہیں واقعی اللہ کا خوف ہے نا کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے تو پھر تم یہ ایمان قبول کر لیتے. تو اس سے کیا پتہ چلی کہ جو علماء نہ ڈر ہو جاتے ہیں
بے فکرے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں، ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی، نیور۔ جس کی مثال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ان کو ہدایت نہیں ملی۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو ہو کہ یہ حق ہے، جانتے بوجھتے ہوئے حق اور باطل کو مکس نہ کرو، گڑبڑ کر، یہ کنفیوز کر دیتے ہیں آج بھی۔ آپ علماء دیکھیں، آپ کوئی بات لے کے جائیں نا، وہ اور ہی کو بات کر دیتے ہیں۔ آپ ان کو بتائیں جی بخاری میں لکھا ہے کہ رفع دین سے نماز پڑھو، اور جی بخاری میں تو لکھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب بھی کر سکتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی اور بات کو اس کا مکس کر کے اس معاملے کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ تو سر بالکل مت کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے، یہ تو اللہ نے بہت بڑی سہولت دی ہے مسلمانوں کو، ہم کا بھی انکاری ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے پبلک کو، جیسے کہا کہ وہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع دین ہوتا ہے، اب ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں ہم نے تو نہیں یہ کہا، یہ لیے ہمارے پہ ویسے الزام لگاتا ہے۔ تو سر یہ پوری کی پوری عوام جو ہے، اس کو کس نے یہ پٹی پڑھائی ہوئی تھی؟ آپ نہیں پڑھائی ہوئی تھی، آج آپ منکر ہی ہو گئے خود ہی۔ تو یہ ان آیات کے اوپر میں انشاءاللہ اگلی دفعہ گفتگو کروں گا، اور یہ آج کا قرآن میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ قرآن پرانا نہیں ہے، بالکل وہی پکچر آپ کو آج کے علماء میں نظر آئے گی، وہی خرابیاں آج کے علماء میں نظر آئیں گی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی اس کے پیچھے چلو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ ہیں؟ ایک ایک خرابی جو یہود و نصارہ کے علماء میں تھی وہ ہمارے علماء میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار ایڈریس ہی علماء کو کرتا ہے کہ اصل میں یہ ہیں لیڈر اور یہ لوگوں کو ورگلاتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ علماء کی وجہ سے وہ فالوورز چھوٹ جائیں گے، نہیں، اللہ کہتا ہے ان کو تو عذاب ہونا ہے کہ انہوں نے ان کے پیچھے اندھے بن کے کیوں چلے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ خوش ہو رہے ہوں کہ خیر ہے اگر مولوی نے غلط مسئلہ بتایا تو وہی نہ، اپنے ٹھڈ پردے جڑا اپنے منہ چ خوراک جڑا نا نوالا پانا ٹھڈ پرتا ہے، کسی کے پیٹ میں نوالا جائے تو آپ کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو اپنے اعمال کا حساب آپ نے خود دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم